شروع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام وتحية الإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فقد قال الله تعالى في سورة البراءة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها جعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم۔ کل ہماری بات 4 اہم نقطے کے بارے میں ہوئی تھی۔ وہ یہ کہی تھی اللہ کہتا ہے کہ اگر میری بات کے اوپر اگر تم نے ریئیکٹ نہیں کیا اور ہمارے حکم کے مقابل میں تم نے سستی دکھائی تو اللہ تمہیں عذاب دے گا، اور یہی نہیں عذاب دے گا، تمہیں ہٹا کر کوئی اور تمہاری جگہ پر لائے گا، اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ کل بات کر چکے ہم۔ آج یہ آیت ہجرت کہی جاتی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تنصروہ، اگر اے انسانوں تم ہمارے نبی کی مدد نہیں کرو گے، نہ کرو۔ اللہ کیا ہے؟ فقد نصرہ اللہ، اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور کرے گا۔ پھر وہ واقعے کی طرف اللہ اشارہ کرتا ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں کی بنا پر اللہ کا رسول مکہ چھوڑ کر باہر نکلتا ہے، ثانی اثنین، دوسرا ساتھ میں تھا، اکیلے نہیں تھے، ساتھ میں اور تھے کوئی، اذ ہما فی الغار، اور یہ دونوں غار میں پہنچے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اور اللہ کا رسول اپنے ساتھ جو تھے ان سے کہتے تھے ڈرو نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے اپنا سکینہ اپنی طرف سے اطمینان ان پر نازل کیا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ان کا سپورٹ کیا ایسے لشکر سے جس کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى، اور وہ لوگ جو کافر ہیں ہم ان کو ہمیشہ نیچا ہی رکھیں گے، ان کی آئیڈیالوجی بھی نیچے رہے گی، خود بھی نیچے رہیں گے، وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اور آخر اللہ کا کلام ہی سب سے بلند ہوگا، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ جان لو طاقتور بھی ہے، بادشاہ اور حکمت والا بھی ہے۔ یہ جو ہے دیکھیے، یہ پوری آیت جو ہے اللہ اس طرح فرماتا، اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے، اور یاد کرو اس وقت کو جب کافروں نے ہمارے پیغمبر کو مکے سے باہر نکال دیا تو اللہ نے ان کی مدد کی،
جبکہ دوسرا انسان جو ان کے ساتھ دو تھے غار ثور میں پہنچے یا غار حرا میں پہنچے، غار ثور میں پہنچے تو پیغمبر نے خلیفہ اول ابو بکر سے کہا ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ نے ان پر اپنا سکون اور اطمینان نازل کیا اور ایسے لشکر سے مدد کیا جو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے پورے مکے سے ایک ایک آدمی سلیکٹ کر کے پیغمبر کے گھر کو گھیر لیتے ہیں۔ اس وقت جو ہے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے میرے حبیب مکہ چھوڑ دو اور آپ چلے جائیے۔ یہ آیت اس بڑی سازش کی طرف اشارہ ہے جو پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے مکے کے لوگوں نے کیا تھا۔ اس کو لیلۃ المبیت کے نام سے جانا جاتا ہے، اور انہوں نے پورے کفار نے مل کر یہ پلان کیا تھا کہ رات کو پیغمبر کو قتل کر دیں، لیکن پیغمبر نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اپنی جگہ پر سلا دیا۔ اور تاریخ میں یہ ہے، اگرچہ ہمارے علماء نے جو ہے مثلا ہمارے ایک محقق نجاح الطائی ہیں، انہوں نے کہا کہ بھلے تاریخ کہہ رہی ہو کہ ابو بکر جو ہے پیغمبر کے ساتھ تھے، لیکن سچائی یہ نہیں ہے۔ وہ ابو بکر یہ نہیں تھے، ابو بکر ابن عبداللہ تھے، نام ان کا سملر تھا، اس لیے لوگوں کو دھوکہ ہو گیا کہ یہ وہ تھے۔ خیر، وہ غار میں گئے اور کافر جو ہے ان کا پیچھا کرتے ہوئے غار تک آ گئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ مکڑی نے اس غار کے اوپر ایک جالا بن دیا ہے تو وہ غار سے چلے گئے، اور پیغمبر اکرم 3 دن کے بعد مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ اس 3 دن کے درمیان ابو بکر کا غلام عامر ابن فہرہ اور علی علیہ السلام کی بنا پر سفر کا راستہ طے ہوا، مقدمات سفر مدینہ کے لیے فراہم ہوئے، اور 3 دن کے بعد پیغمبر کی اونٹ آمادہ ہوا۔ پیغمبر اور ابو بکر اور ایک رہنما مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب بہت سارے سوال ہیں۔ ایک سوال یہ ہے، کیا ابو بکر جو ساتھ میں آئے وہ پیغمبر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آئے تھے، پیغمبر کو بچانے آئے تھے؟ دیکھیے، کبھی آپ سوچئے ایک بوڑھا آدمی اگر 100 آدمی پلان بنا رہے ہیں آپ کو مارنے کے لیے، تو پیغمبر کو اگر ڈیفینڈ کرنا ہوگا تو ایک بوڑھے آدمی کو لے جائیں گے جس کا ریکارڈ رہا ہو کہ ہر جنگ میں سے بھاگ جائے۔ یہ ایک سوال ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر نے انہیں اپنا دفاع کے لیے ساتھ میں لیا ہو؟ یہ کہنا ہی غلط ہے، خاص طور سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ پورے مشرکین عرب میں بہادروں کا انتخاب کیا تھا پیغمبر کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے۔ دوسرا، یہ جو لفظ ہے بہت سنیوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے، سنی مفسرین نے، کہ یہ آیت تو پیغمبر کے بعد سب سے بڑا انسان جس کو بناتی ہے اس کا نام ابو بکر ہے۔ اور آپ ایک سوال ہے کہاں سے انہوں نے، آپ دیکھیے آلوسی نے یہ جملہ کہا ہے۔ آلوسی کہتے ہیں کہ صاحب کا مطلب صحابی کے ہے، اور پیغمبر کے اتنے صحابیوں میں سے صرف اللہ نے ابو بکر کو صحابی کہا ہے۔ ہمارا یہ کہنا، ہم شیعوں کا یہ کہنا ہے، دیکھیے صاحب کہنا اس آیت میں اس بات کی کہیں علامت نہیں ہے یا کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ ان کو خلیفہ بنا دیجیے، اس لیے کہ ہر ساتھی کو جو ساتھ میں چلتا ہو اس کو قرآن میں صاحب کہتے ہیں۔
تو اگر کوئی ساتھ میں، تو کبھی کبھی تو ہم نے دیکھا ہے کہ مکے کی مسجد میں پیغمبر کے ساتھ کافر بیٹھے ہوئے، مشرک بیٹھے ہوئے، تو خالی بیٹھنے سے اگر کوئی ہو جائے تو ہزاروں اس طرح کے نکل آئیں گے۔ تو یہ ساتھ میں ہونا، قرآن نے کہہ دیا ساتھ میں تھے، تو اس ساتھ میں ہونے سے کوئی آپ کے پاس دلیل نہیں مل جاتی ہے۔ ایک اور سوال دیکھیے، صاحب جو ہے کہہ دینے سے آپ لائق نہیں بن جاتے، جبکہ خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کی سوچ میں زمین اور آسمان کا فرق، ایک دنیا پرست ہو اور ایک دین والا ہو، اور ایک اللہ کے احکام کے لیے سخت ہو اور ایک اپنی مرضی سے احکام خدا کو پامال کرنے والا۔ جیسے کہ سورہ کہف میں آیا ہے قُلْ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، کہ آپ دیکھیے اسے اپنے ساتھیوں سے کہہ دو، جبکہ وہ دونوں بات کر رہے تھے۔ یہ سورہ کہف میں آیا، تو وہاں بھی صاحب یعنی ساتھ میں رہنے والا، نہ یہ کہ ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی جانشین بن گئے۔ خوب، اب ایک سوال یہ ہے کہ یہ آیت کیا صحابہ کے درمیان یہ بتاتی ہے کہ سب سے بڑے لائق اور فائق صحابی یہی تھے، سب سے اچھے صحابی یہی تھے، اور ان کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز اور میڈل ہے اللہ کی طرف سے؟ جواب یہ ہے کہ اسی شب میں پیغمبر کے بستر پہ کون سویا؟ علی علیہ السلام سویا، اور سونا اپنی جان کی بازی لگانا تھا، اس لیے کہ چاروں طرف سے تلوار لے کر وہ کھڑے تھے اور کوئی بھی حملہ کر کے پیغمبر کو مار سکتا تھا۔ تو یہ سونا بہتر ہے کہ وہ ساتھ میں جا کر وہ بھی رو رو کے بتا رہے تھے کہ بھائی یہاں چھپے ہوئے ہیں پیغمبر، یہ تو پیغمبر نے انہیں چپ کرایا۔ خوب، اب ایک دوسری بات ہے، کیا روئے جو غار میں اپنی جان کے لیے کہ جو ہے رسول اللہ کی جان کے لیے؟ تو آپ عجیب یہ ہے، آپ دیکھیے اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ اسلام کے فیوچر کو سوچ کے رو رہے تھے، وہ اسلام کے مستقبل کو سوچ کے رو رہے تھے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر پیغمبر کے یعنی انہیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ پیغمبر کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے اور پیغمبر اب اس دنیا میں باقی نہیں رہیں گے، تو اگر آپ اندازہ کریں تو یہ ڈر انہیں اپنی جان کا تھا، پیغمبر کی جان کا یا پیغمبر کے فیوچر کا نہیں تھا ان کے لیے۔ خوب، اور یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اگر پیغمبر کی جان کے لیے بھی ڈر رہے تھے تو ہر مسلمان کی ضرورت ہے کہ جب اپنے لیڈر کے بارے میں خطرہ محسوس کرے تو کیا کرے؟ اس کے لیے فکر مند ہو، ان کی حفاظت کی سوچے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سوال یہ ہے، کیا پنجتن پاک جو صحابہ کے ساتھ ہیں وہ فضیلت رکھتے ہیں یا جو غار میں دو آدمی تھے وہ فضیلت رکھتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ پیغمبر کی دعائیں اہل بیت کے لیے تھیں، اور ہر تشہد میں مسلمانوں کی ان پر درود پڑھنا مستحب قرار دیا گیا ہے، ان پر صلوات پڑھنا مستحب قرار دیا گیا ہے، اور جب بھی دن ہو یا رات ہو ہمارے لیے ہر جگہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ پیغمبر والے پیغمبر کا نام سنیں تو درود و سلام پڑھیں۔ اب ایک بات ہے کہ دن اور رات میں فرق پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ بالکل فرق پایا جاتا ہے۔ اسی طرح آیا یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ ان اللہ معنا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ابو بکر کے ساتھ ہے؟ جواب دیا ہے، اگر آپ دوسری آیت قرآن کے لیے پڑھیے، ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع المحسنین، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے، پس وہ متقی بھی ہو جائیں گے اور محسن بھی ہو جائیں گے۔ تو اس سے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ بڑے پرہیزگار تھے۔ لیکن جب تک قرآن کا معیار کیا ہے؟ قرآن کا معیار ہے جب تک انسان اچھا اور باتقویٰ ہوگا اللہ اس کے ساتھ ہے، اور اگر اس معیار سے خارج ہو گیا تو اللہ اس کے ساتھ
نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ پیغمبر کے بعد کس راستے پہ چلے، وہ جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا میری بیٹی کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، یا وہ جو شیطانوں کا راستہ ہے۔ آج تاریخ نے تو ہمیں بڑی واضح لفظوں میں بتا دیا کہ وہ اس راستے پہ چلے جو اللہ کے غضب نازل ہونے کا سبب بنتا ہے۔ ایک بڑا زبردست یہاں آپ کو مناظرہ سنانا چاہتا ہوں، اور چونکہ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہمارا موضوع ہے یہ، اور آج 30ویں جو ہے تاریخ بھی ہے، تو آپ بھی مسکرائیے یہ سن کر کہ آخر جو ہے واقعاً جو انسان کی زندگی میں اہمیت رکھتا ہے وہ کیا ہے۔ خوب دیکھیے، یہ بات واقعاً سونے کی ہے، اور جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ بہت غور کیجئے گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اور میں اس بات کو سمجھ سکیں کہ آخر یہ جو اللہ کا کہنا تھا، اللہ جو بیان کرنا چاہتا ہے ہمارے لیے، وہ جو ہے کیا ہے۔ غور کیجئے گا تو ہی آپ اس پورے مناظرے کو سمجھ پائیں گے، اس لیے کہ یہ مناظرہ جانتے ہیں کس کا ہے، بڑا عجیب ہے یہ۔ ہماری تاریخ کہتی ہے کہ یہ مناظرہ جو ہوا تھا کس کے درمیان ہوا تھا؟ شیخ مفید، اور عجیب ہے یہ، شیخ مفید کے درمیان، اور ظاہراً جو ہے ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اور شیخ مفید اور خلیفہ ثانی کے درمیان ہوا تھا۔ آپ کہیں گے کہ خلیفہ ثانی کہاں اور شیخ مفید کہاں؟ تو یہی تو لطف ہے کہ آپ دیکھیے اتنے زمانے کے بعد ان دونوں کے درمیان جو یہ مناظرہ ہوا تھا اس کی حقیقت کیا ہے، اور کیسے شیخ مفید نے خواب میں ہی آ کر وہ جو ہے کیا کیا، شیخ مفید نے آ کر وہ ساری دلیلوں کو ان کی باطل کر دیا، جس کے لیے آج سنی مفسرین بڑی کوشش کر رہے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے، اس آیت کو بہانہ بنا کر یہ کہ بس ان سے بڑھ کر کوئی کائنات میں نہیں تھا۔ سنیے یہ مناظرہ کیا تھا۔ شیخ مفید خواب میں عمر ابن خطاب جو دوسرے خلیفہ تھے ان سے جو ہے، جب انہوں نے کہا کہ وہ تو ساری دنیا سے افضل ہیں، تو شیخ مفید نے کہا ذرا اپنی دلیلیں ہمیں بتا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ پیغمبر کے بعد دوسری پرسنالٹی قرآن کے مطابق ابو بکر ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے ثانیہ اثنین، وہ دوسرا جو ان کے ساتھ میں تھا۔ تو شیخ مفید نے فرمایا کیا پہلے کے ساتھ دوسرے کا ہونا فضیلت ہے؟ کیا ایک کے ساتھ دوسرے کا ہونا فضیلت ہے؟ آپ کبھی سوچئے، میرے ساتھ کوئی اور ہے تو میرے ساتھ کسی اور کا ہونا فضیلت ہے، آپ کے ساتھ کسی اور کا ہونا فضیلت ہے؟ کہتے یہ تو کوئی فضیلت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کبھی مومن کے ساتھ، مومن کبھی کافر کے ساتھ ایک جگہ رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں مومن کافر کے ساتھ، پیغمبر کی زندگی میں ہزاروں منافقین ان کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ آپ دیکھیے تو ایک ساتھ میں ہونا تو کوئی فضیلت نہیں۔ پھر جب انسان کی عادت ہے، جب ذکر کرنا چاہتے تھے کہ فلاں کے ساتھ فلاں تھا تو کیا کہتا ہے؟ جو مشہور ہوتا ہے اس کا نام لیتا ہے، کہتے ہیں اس کے ساتھ کوئی اور تھا۔ یہی تو ہے، کہا قرآن میں بھی یہی کہا ہے۔ خوب، اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ
خالی یہ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کے ساتھ کوئی اور مکے سے باہر گیا تھا۔ اور اس میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے محقق نجاح الطائی نے لکھا ہے کہ پوری تاریخ میں ایک بڑا جھوٹ بولا گیا ہے کہ پیغمبر کے ساتھ خلیفہ اول تھے، وہ تھے ہی نہیں، وہ تو جو تھے ابو بکر ابن عبداللہ تھے، وہ دوسرے خاندان اور قبیلے سے تھے۔ دوسری دلیل ابو بکر کے لیے فضیلت میں، اور بھی دوسرے خلیفہ نے کہا کہ قرآن میں آئے اذ فی الغار، دونوں غار میں تھے۔ تو شیخ جو ہے مفید نے جواب دیا کہ دیکھیے مومن اور کافر بھی ایک ساتھ ہو سکتے تھے، خوب ساتھ میں رہ سکتے ہیں۔ ہم نے زندگی پیغمبر ہزاروں بار دیکھا کافر کے ساتھ بیٹھے ہیں، خوب اہل نجران آئے عیسائیوں کے ساتھ بیٹھے، یہودیوں کے ساتھ بیٹھے، بڑے بڑے مشرکین عرب کے ساتھ بیٹھے تھے، خوب۔ اور کنارے کسی کے پہلو میں ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے۔ مسجد نبوی کی فضیلت زیادہ ہے یا غار ثور کی؟ آپ کو کہنا پڑے گا کہ مسجد نبوی کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہزاروں ڈیلیگیشن سے رسول کافروں سے ملاقات کرتے ہیں، ہزاروں، تاریخ پڑھ ڈالیے آپ، ایک دو ڈیلیگیشن کی بات نہیں ہے، ہزاروں ڈیلیگیشن سے ملتے تھے۔ اور وہی عجیب یہ ہے کہ کافر اپنی عبادت بھی کرتے تھے، پیغمبر بھی اپنی عبادت کرتے تھے، جیسے عیسائیوں کے ساتھ پیغمبر نے ان کو اجازت دی کہ آپ اپنی عبادت کر لو اسی مسجد میں۔ تو بیٹھنا ساتھ میں، کسی کے ساتھ ہونا جو ہے، یہ جو ہے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہر آدمی، آج ہم اور آپ بیٹھتے ہیں کہ نہیں؟ منافق کے ساتھ، کافر کے ساتھ، مشرک کے ساتھ، گنہگار کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے؟ ہم جانتے بھی ہے شرابی ہے، یہ ہے، اس کے باوجود بیٹھے تو کیا کریں؟ آپ ٹرین میں چلے جائیے لوکل میں، آپ کے پہلو میں کون بیٹھا ہے؟ شاید ایک کرمنل ہو، شاید ایک شرابی ہو، شاید ایک جھوٹا ہو، شاید یہ زانی ہو، تو ہمارے پہلو میں بیٹھ گیا تو ہمارے کمالات اس کو ٹرانسفر ہو گئے؟ نہیں میرے بھائی، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ کرے تقوی والا صاحب کمال ہے۔ تو شیخ مفید نے فرمایا کہ یہ ساتھ میں بیٹھنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور یہ جو کہ غار میں فلاں رسول اللہ کے ساتھ میں تھے، تو تھے تو کیا؟ جناب نوح کی کشتی میں کون کون تھا یہ بتا دو۔ آخر آج قرآن میں آیا یا نہیں ہے؟ شیطان بھی تھا، حیوان بھی تھے، تو کیا نوح کے ساتھ جانور آ جائے تو جانور خلیفہ بن جائے گا؟ آپ کی دلیل تو عجیب ہے۔ تو شیخ مفید نے کہا کہ ایک جگہ پر جمع ہو جانا، ایک جگہ پر اکٹھا ہو جانا کوئی فضیلت نہیں رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا، فرمایا کہ دیکھو شیخ طوسی کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ یہ صرف خبر ہے کہ وہ دونوں غار میں تھے، خبر دینے سے تھوڑی کوئی فضیلت ہوتی۔ تیسرا جو بڑی فضیلت دوسرے خلیفہ نے بتایا اس آیت کے بارے میں، کہا پیغمبر سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یقول لصاحبہ، پیغمبر اپنے صاحب سے کہہ رہے ہیں، صاحب یعنی صحابی سے کہہ رہے ہیں۔ تو اچھا، فخر رازی نے بڑا اس کے اوپر جو ہے بہت اطراحت سے کام لیا ہے کہ تنہا رسول اللہ کے ساتھ کسی کو صحابی کہا ہے اللہ نے تو ابو بکر کو کہا۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ دیکھو یہ جو بات ہے اصطلاح صحابی، جو صحابی کا معنی جو ہم سمجھتے ہیں، اس آیت میں وہ معنی ہی نہیں ہے۔ پورے قرآن میں کہیں بھی جس معنی میں صحابی کو ہم سمجھتے ہیں، اللہ نے وہاں کہیں استعمال ہی نہیں کیا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، نہیں؟ صحابی رٹتے ہوئے ہماری زبان خشک ہوتی ہے، لیکن قرآن میں لفظ صحابی جو ہم معنی لیتے ہیں وہ اس معنی میں استعمال ہی نہیں ہوا ہے۔ خوب، اب اسی سے ایک عجب جملہ شیخ مفید کا ہے۔ شیخ مفید نے فرمایا کہ دیکھو یہ کوئی مصاحب کا مطلب ہوتا ہے ساتھ میں، دوست نہیں مانا ہوتا۔
مصاحب یعنی صاحب یعنی ساتھ میں. اور کئی بار کہہ چکے ہیں. ابھی ایک دوسرا قرآن سورہ کہف کی آیت پڑھ دیتا ہوں. قال لہ صاحبہ وہو یحاورہ. ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ تھا, بات کرتے ہوئے وہ کہتے اکفرت بالذی خلقک من تراب, کیا تم کافر ہو اس کے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. تو ساتھ والا اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہے تم کافر ہو. تو صحابی کا مطلب تو کافر کے یہاں پر کیا معنی نکالیں گے آپ؟ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 37 ہے. اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے. اچھا پھر انہوں نے ایک دوسری بات کہی, کہتے عرب بھی لفظ صاحب کا جب استعمال کرتے ہیں تو کبھی کبھی تو جانور کو بھی کہتے ہیں صاحب. پھر انہوں نے ایک شعر پڑھ دیا, ان الحمار مع الحمار مطیۃ فاذا خلوت بہ فبئس الصاحب. کہتے دیکھو گدھا گدھے کے ساتھ بھی رہ سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کہا اب اگر آپ اس گدھے کے ساتھ میں رہیں گے تو کیا کہیں گے, وہ بڑا اچھا دوست ہے آپ کا کہ بڑا خراب دوست ہے؟ تو آپ کو کہنا ہی پڑے گا فبئس الصاحب, یہ بدترین دوست ہے جو آپ کے ساتھ میں ہے. پھر دیکھیے اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ یہ جو جملہ آپ کہنا چاہتے ہو, آپ سے ایک جملہ کہہ دے. اگر ہم مان بھی لیں کہ خلیفہ ساتھ میں تھے تو اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے, یہ تو ایک اجتماعی اور سوشل بات ہے, ایک دینی بات نہیں ہے اس کا کوئی. اس لیے کہ قرآن کی روح سے ورزش ملاک برتری کمال کیا ہے؟ تقوی کا ہے. چوتھا سن لیجئے, چوتھا ابو خلیفہ کے بارے میں کس نے, دوسرے خلیفہ نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے, لا تحزن. رسول اللہ نے اتنی بڑی محبت سے کہا کہ ڈرو نہیں, غم نہ کھاؤ. اتنی محبت اللہ کے رسول کی کس سے ہے؟ خلیفہ سے ہے. خوب, اب انہوں نے جواب میں فرمایا کہ دیکھو یہ جو کہہ رہے ہو, اچھا یہی ایک جملہ اور کہہ دوں, مفسرین کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے سارا ڈر جو خلیفہ کو امت کے لیے ستا رہا تھا, اپنا کوئی ڈر نہیں تھا. لیکن عجیب جملہ ہے, شیخ مفید کہتے ہیں کہ غلط بات کہہ رہے ہو. یہ اللہ کا رسول ڈانٹ رہا تھا انہیں, کیا رونا دھونا لگا کے رکھا ہے عورتوں کی طرح. خوب, کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی آدمی کی طرف سے کوئی ناپسند کام کیا جاتا ہے تو کیا کہتا ہے, کیا ہے یہ کام کیوں کر رہے ہو, ہے نا. اور آپ دیکھیے پیغمبر جو ہے اس سے بہتر کہہ سکتے تھے. اس سے شیخ طوسی کہتے, شیخ مفید کہتے لا تحزن, تو ان کی غلطی کے اوپر ٹوکنا ہے. یہ کیا کر رہے ہو تم؟ جس کے ساتھ خدا ہو اس کو کاہے کا ڈر ہے؟ تو یہ جو ہے یہ حسن و اندوہ جو رسول اللہ نے انہیں ڈانٹا ہے, منع کیا ہے. اور اگر رسول اللہ منع کریں تو گناہ ہوتا ہے کہ ثواب ہوتا ہے؟ اگر کوئی رسول اللہ کسی چیز سے روکے تو وہ گناہ بنے گا, ہرگز وہ ثواب نہیں بنے گا. اور یہیں سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, آپ دیکھیے, اور اگر ہم مان لیں کہ انہوں نے گناہ کیا ہے تو کیا ہوگا؟ تو آپ کو کیا کہا جائے گا کہ یہ اللہ کا رسول ان کو منع کر رہا تھا اللہ کے حکم سے. خوب, یہ جو ہے پانچواں سن لیجیے اور بات سمیٹ لوں میں. کہا اللہ نے کہا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے, تو کم سے کم دوسرے صاحب بھی تو ان کے ساتھ تھے, تو اللہ ان دونوں کے ساتھ ہے. فرمایا اللہ کا ہرگز یہ کہنا نہیں تھا, بلکہ یہاں پر میت کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ, بلکہ کیا ہے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, عام میت کی بات, اس سے ہرگز شامل نہیں ہوتا ہے. اور یاد رکھیے آپ کا کوئی ایک اعتراض, کوئی ایک فضیلت جناب شیخ مفید نے ہر فضیلت کو ختم کر دیا. بولے اس آیت سے آپ کی فضیلت نہیں ثابت ہوتی بلکہ آپ کی مذمت ثابت ہوتی. عزیزان گرامی,
اس سال ماہ مبارک میں یہ تھا ہمارا پروگرام، یا ہماری جو ہے کلاس، یا ہمارا جلسہ، یا ہمارا لیکچر کس کے بارے میں؟ تفسیر سورہ برات کے بارے میں۔ انشاءاللہ آپ اپنی تجاویز، اپنے نظریات سے آگاہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کتنا مفید رہا، تاکہ ہم لوگ آئندہ جب پروگرام بنائیں تو انشاءاللہ اس بات کی کوشش کریں کہ آپ کے لیے مفید ہو سکے۔ آج چونکہ یہ آیت خلیفہ کی مذمت میں ہے، اس لیے مصائب پڑھنے کے نہ پڑھنے کے بجائے میں آپ کے لیے ایک درود پڑھتا ہوں اور سلام پڑھتا ہوں اور اظہار برات کرتا ہوں۔ کس سے؟ جس سے اللہ نے کہا ہے کہ تم اظہار برات کرو۔ آپ دیکھیے، اللہم لعن جبت والطاغوت ایک بار کہنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے، کہتے تھے ایک بار اگر کہا دن میں 10 ملین گناہ معاف ہوتے، 1 کروڑ۔ سوچ سکتا ہے انسان؟ 1 کروڑ درجہ بلند ہوتا ہے انسان۔ تو آپ اور میں یہ خوشی منانے کا وقت ہے، شاید ہمارے یہ لیکچر جو ہو تو شب عید ہو تو بہت مناسب نہیں ہے، لیکن آپ یقین جانیں جس طرح اہل بیت کے غم میں غم زدہ ہونا عبادت ہے، اسی طرح اہل بیت کے دشمنوں کی دشمنی میں خوشی منانا بھی عبادت ہے۔ اور دنیا کسی کو چاہیے نا، تو ہمارے پاس روایتوں میں ہے دنیا مانگنا ہو تو لعنت پڑھ کے مانگنا۔ اسی لیے بہت یہ ہے، روزی مانگنا ہو نا تو ایک ذریعہ لعنت پڑھ کے مانگنا۔ بڑی عجیب بات نہیں ہے؟ لیکن یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جانتے ہیں کیا کیا ہے؟ اہل بیت تو بہت بلند ہے نا، ان کا رتبہ تو بلند، وہ اللہ سے قریب کرنے کے لیے ان سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں ہے نا۔ لیکن ان سے برات، یہ دنیا پرستوں سے برات کر کے، یہ پست لوگوں کا ذکر کر کے ہی پستی ملتی ہے۔ دنیا کیسے ملے گی؟ ان سے برات کر کے، حاضر کر کے۔ میں نے ایک صاحب سے کہا، آپ دیکھو بڑی عجیب چیز سنا رہا ہوں، میں نے ایک صاحب نے کہا کہ میرا کارخانہ نہیں بک رہا ہے مول صاحب، اور میں بیچنا چاہتا ہوں، اور دعا کرو اچھی قیمت مل جائے۔ اچھا دیکھیے، کبھی کبھی مثلا کوئی چیز جو ہے بیکورڈ ہو جاتی تو آپ کو بیچنا پڑتا ہے۔ آج بہت سارے بھائی آپ نے کارخانے لگے، مشین لگائی، پرانی ہو گئی تو آپ سوچتے ہیں جلدی سے بیچ کے نئی لا لوں تاکہ ہم لوگوں کے ساتھ، زمانے کے ساتھ چل سکے۔ میں نے کہا لعنت پڑھو، تم جاؤ اپنے کارخانے میں چند دانے، چند مٹی لے لو، چند وہ لے لو پتھر، اس پہ پڑھو، پھینک دو، دیکھو کیسے تمہارے یہ بک جاتا ہے۔ کہتے عجب یہ ہے کہ ایک دن گیا اور پڑھا، دوسرے دن مجھے فون آ گیا، یہ خریدنا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ بتائیے آپ، تو کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہتے ہیں میں نے جو سوچا نہیں تھا، میں نے ایک ایسی قیمت بتا دی، اس نے کہا ٹھیک ہے لاؤ ہم لے لیتے۔ یہ کیا؟ یہ لعنت کا اثر اسی دنیا میں۔ تو اگر دنیا مانگنا ہے نا، اور ہم سب بھی دنیا پرستی ہی ہے تقریباً، تو اگر روزی چاہیے تو لعنت پڑھ کے مانگا کرو، تاکہ اللہ ان دشمنوں کی دشمنی کی بنا پر آپ کو اور مجھے اپنی روزی سے نواز دے۔ اللہم صلی علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ، اس ماہ مبارک کی ہمارے اس کلاس، ہماری اس کاوش کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم نے اپنی سکت بھر، اے اللہ طاقت بھر، اپنی ہمت بھر تیری عبادت، استغفار، مناجات، قرآن کی تلاوت، روزہ رکھا ہے۔ اے اللہ، ہم ناقص ہیں، ہماری اس کمیوں کے ساتھ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا آقا کے ظہور کے لیے زمین کو ہموار فرما،
تمام مومنین کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ شیعان علی کی حفاظت فرما، ظالموں کے شر سے انہیں نجات عطا فرما، جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کا حق انہیں بازیاب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی روزی میں اضافہ فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما، ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ اے اللہ اگر زندگی رہے اے اللہ تو ہمیں بہتر سے بہتر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ اگر اٹھا تو اہل بیت کے ساتھ اٹھا، ہمارے گناہوں کی معافی کے ساتھ ہمیں موت عطا فرما اور اہل بیت کے ساتھ محشور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔